برادران اسلام، ہم سیرت مصطفیٰ کے اس پہلو پر، اطاعت مصطفیٰ، اس پر میں اپنے معروضات عرض کر رہا تھا کہ جب تک اطاعت مصطفیٰ نہیں ہوگی اس وقت تک آدمی مسلمان نہیں ہوگا، اور اطاعت بھی ہر بات میں ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ من احبنی فقد اطاعنی، میرے ساتھ محبت کی دلیل یہ ہے کہ وہ میری اطاعت کرے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا حضرت زید، یہ غلام تھے اصل میں، حضور نے بیٹا بنا لیا، زید بن حارثہ۔ اللہ کی شان ہے، اس کے باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا تو وہاں مکہ مکرمہ میں ہے، تو اس کا باپ پتہ نہیں کتنی دور کے ملک سے وہاں پہنچا، بیٹے کو بھی ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا، اور نے کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے، یہ غلام نہیں ہے، اور اس کے ماں باپ سب پریشان ہیں، مدت ہو گئی ہے، اب ہمیں پتہ لگا کہ زندہ ہے تو میں آ گیا، آپ مہربانی کر کے میرا بیٹا مجھے دے دیں۔ حضور نے حضرت زید کو بلایا، فرمایا بھائی دیکھو میرا تم پر کوئی جبر نہیں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ باپ نے پوچھا ہاں کیا؟ اس نے کہا میں نے حضور کو جب چن لیا ہے تو اب میرا باپ، میری آخر، سب کچھ دنیا محمد مصطفیٰ ہے، میں نہیں جاتا تمہارے ساتھ، تم نے رہنا ہے تو رہ جاؤ ہمارے ساتھ۔ تو یہ اتنا یعنی حضور سے محبت کرنے والے تھے، تو حضور نے بھی بیٹا بنا لیا۔ اب حضور پاک نے ارادہ کیا کہ اس کی شادی کر دیں، نوجوان ہے اور جوانی میں شادی کر دی جائے تو بندہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ حضور پاک کی پھوپھی کی بہن تھی بی بی زینب بنت جحش، آپ نے انہی کو پیغام بھیجا حضرت زید کے بارے میں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تھوڑا سوچنے کا موقع دے دیں۔ تو اس کے بھائی نے بھی اور سب نے گھر میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ یہ ہے تمہارے لیے مشکل کہ ہم ایک غلام زادے سے شادی کریں، کہاں میرا مقام اور کہاں وہ زید، بنے گی تو نہیں ہماری، اس لیے یہ بہتر ہے کہ ابھی سے ہم انکار کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو کسی کو پھر اختیار نہیں ہے اس میں بات کرنے کا۔ جب یہ آیت ہوتی تو انہوں نے کہا جی میرا رشتہ قبول ہے، انہوں نے کہا کہ اب تو نافرمانی ہوگی نا کھلی۔ وہ رشتہ ہو گیا، لیکن زید بھی نہ تنگ تھے اور بیوی بھی تنگ تھی، وہ ہر وقت اس کو تانا دیتی تھی کہ دیکھو میں محمد مصطفیٰ کی پھوپھی کی بہن ہوں اور تم ایک غلام زادے ہو، اگر اللہ قرآن میں یہ حکم نازل نہ کرتے میں تم سے شادی نہ کرتی۔ وہ بھی غریب غیرت مند آدمی تھا، روزانہ حضور سے کہے کہ یا رسول اللہ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اور میں طلاق نہ دو۔ وہ روزانہ یہی مسئلہ لے کے آ جائے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، پہلے تم سے شادی کر کے مجھ پر قوم ناراض ہے، اور اب تم طلاق دو گے تو مزید ایک جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، تم طلاق نہ دو۔ اس نے کہا بہرحال حضور آپ ناراض ہوں یا راضی ہوں، میں طلاق دے رہا ہوں۔ نہیں گزارا ہوتا جب حق کی ادا نہیں کر سکتا، حقوق زوجیت ہی ادا نہیں کر سکتا، بیوی رکھنے کا فائدہ، اس نے طلاق دے دی۔ اب حضور بڑے پریشان، آپ نے سوچا کہ اب میں کیا کہوں کسی کو۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، میرے مزید جب زید کی بات پوری ہو گئی، اس نے طلاق دے دی، تو ہم نے آپ کا نکاح کر دیا زینب سے۔ اسی لیے بی بی زینب اپنی باقی سب سوکنوں پہ فخر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو فرش پہ ہوا ہے، میرا نکاح تو عرش سے ہوا ہے۔
تمہارے نکاح بندے پڑھتے ہیں، میرا نکاح تو خود خدا نے پڑھا ہے۔ فوراً بیوی نے وضو کیا، شکرانے کے نفل پڑھے، اتنی دیر میں حضور بھی گھر میں آ گئے، اور حضور نے فرما دیا کہ بھی اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، انہیں نکاح کر دیا ہے، بس بات ختم ہو گیا، اب آپ میری بیوی ہیں۔ تو بہرحال اس وجہ سے پھر وہ قوم کے اعتراضات جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے، کیونکہ جب حضور نے خود شادی کر لی ہے۔ اور بی بی زینب بھی ماشاءاللہ بہت بڑی ذہین عالمہ فاضلہ تھیں، اسی لیے جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تو حضور نے سوچا کہ بی بی زینب سے بھی پوچھوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی سوکن ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپس میں بڑی سہیلیاں ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ حضور نے بی بی زینب سے پوچھا تو اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ، میں اللہ کی قسم کھا سکتی ہوں کہ بی بی عائشہ پاک ہے۔ اسی لیے بی بی عائشہ کہتی تھی کہ مجھے بی بی زینب کا یہ احسان کبھی نہیں بھولے گا۔ یہ موقع تھا اس کو بات کرنے کا، لیکن اس نے حق بات کی، اور حق بات کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میری صفائی بھی۔ تو ساری زندگی بی بی عائشہ ان کا احترام کرتی رہیں اسی وجہ سے۔ تو سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ دوسری آیت میں ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے جو حضور کا انکار کرے۔ اور اللہ نے حضور کو ایسا جامع کمالات بنایا تھا کہ جس نے سبق لینا ہو، کسی قیدی نے سبق لینا ہو تو حضور نے شیب ابی طالب میں 3 سال قید بھی کاٹی۔ کسی نے ایز اے سپہ سالار سبق لینا ہو تو غزوہ حنین میں حضور سپہ سالار تھے۔ کسی نے صدقہ و خیرات میں اقتدا کرنی ہو تو حضور پاک کے پاس جو کچھ آتا تھا وہ رات کو بھی نہیں رکھتے تھے۔ ایک دفعہ 90,000 درہم آئے تھے، ایک بورا آپ نے کہا بچھا دو، اس کے اوپر پھیلا دو، جو مستحق ہیں آ کے لیتے جائیں، میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک یہ خالی نہیں ہوگا۔ تو حضور پاک کی زندگی جو ہے آپ نے اٹھنا بھی بتلایا، بیٹھنا بھی بتلایا، غسل کرنا بھی بتلایا، وضو کرنا بھی بتلایا، ہر چیز کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حضور نے ہمیں نہ بتائی ہو۔ مکمل دین کا نمونہ حضور پاک نے پیش کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔